جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے اطاعت میں گزارا، جس نے اپنی زبانی کو فضول لغویات سے بچایا ہو، گناہ اور معصیت سے روکے رکھا ہو۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ان نوجوان کے اوپر تعجب ہوتا ہے کہ جس کے اندر گناہ کی طاقت موجود ہو، خواہشات نفس موجود ہو، جوانی کی طاقت موجود ہو، اس کے باوجود ان تمام چیزوں سے وہ رکا ہوا رہتا ہے، یعنی برائیوں کی طرف میل نہیں رکھتا ہے۔ ایسے نوجوانوں کے اوپر تعجب ہوتا ہے۔ تو یقینی بات ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے یہ جوانی دی ہے تو ہمیں اس جوانی کی قدر بھی کرنی چاہیے، اس جوانی کو اللہ کی اطاعت میں گزارنی چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جوانی میں اتنی عبادتیں کر لو کہ بڑھاپے میں تمہارے لیے کافی ہو جائے، کیونکہ انسان جوانی میں دل جمعی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ بھرپور اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکتا ہے، لیکن جب وہی شخص بوڑھا اور کمزور ہوتا ہے، لاغر ہو جاتا ہے، تو پھر عبادتوں میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس جوانی کو، جوانی کے حالت میں اتنی عبادتیں کر لیں کہ بڑھاپے کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس جوانی کے تذکرے سے، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، اتنے کمزور، اتنے لاغر، اتنے کمزور ہیں، اتنے لاغر اور کمزوری حالت میں پیدا کیا کہ تم نہ خود کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ اٹھ سکتے ہو، نہ بیٹھ سکتے ہو، اتنی کمزوری حالت میں، یعنی بچپنے کی حالت میں پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں توانائی دی، جوانی دی، طاقت اور قوت والا بنایا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اس جوانی کے بعد، اس طاقت اور قوت کے بعد تمہیں بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا، تمہیں کمزور بنا دیا، لاغر بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، یخلق ما یشاء، وہ جس انداز میں چاہے تخلیق کر سکتا ہے۔ واللہ علیم قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر قادر ہے۔ تو اللہ نے جوانی اور جوانی کی طاقت اور قوت کو دو کمزوریوں کے درمیان بتا دیا۔ دو کمزوریوں سے مراد بچپن اور اس کے بعد بڑھاپا، اس لیے جوانی کو طاقت و قوت سے تعبیر کیا ہے۔ جوانی کی اہمیت کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی کو میں اس چیز سے تسبیہ دیتا ہوں جیسے کہ میرے جیب میں کوئی چیز ہے اور وہ گم ہو جائے، نکل کر گر جائے، اسی طرح جوانی نکل جاتی ہے۔ علامہ سعودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار چیزوں کی قدر صرف چار لوگ ہی جانتے ہیں۔ جوانی کی قدر بڑھاپے جانتے ہیں۔ ہمارے درمیان بوڑھے شخص بیٹھے ہوئے موجود ہیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے اپنی جوانی کس انداز سے گزاری، تو وہ جوانی کے کارنامے بتائیں گے۔ میں نے جوانی میں یہ کیا، میں نے جوانی میں یہ کارنامے دکھائے، میں نے جوانی میں یہ نام دکھایا، جوانی میں میں نے یہ کام کیے۔ تو اس شخص سے اب جا کر کے اس کی اہمیت پوچھئے کہ اب آپ کو جوانی کی زندگی یاد آ رہی یا نہیں آ رہی، اب کیسی زندگی گزر رہی بڑھاپے میں، تو وہ شخص یہی کہے گا کہ جوانی کی جو اہمیت تھی وہ ہم نے کھو دیا۔ اس کی جوانی کی اہمیت بوڑھے ہی جانتے ہیں۔ اسی طرح سے صحت کی اہمیت اور فضیلت بیمار جانتے ہیں۔ آج اس زمین پر بہت بیمار ہیں،
اب بیماروں کے پاس جائیں، ان کی عیادت کیجیے، ان کی بھی فضیلت ہے، لیکن اس کی قدر معلوم ہوگی کہ اللہ نے مجھے صحت اور تندرستی دی ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ امیری کو جب اللہ رب العالمین دیا، مال دیا ہے، اب اس کی کیفیت اگر جاننا ہے، اس کی قدر جاننا ہے، تو غریبوں کے پاس جائیں، غریبوں سے پوچھیں کہ مال اور زندگی ضروریات کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زندگی، چوتھی چیز، زندگی کی اہمیت کی قدر جاننا ہے تو آپ مردے سے پوچھیے، وہ یہی جواب دے گا کہ میں نے اپنی زندگی کو یوں ہی ضائع اور برباد کر دیا، اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ اگر زندہ ہوگا، جیسا کہ مرنے کے وقت جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں گے تو وہ کہیں گے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دیجیے تاکہ میں نیک کام کر لوں، صدقہ اور خیرات کر لوں، اپنے مالوں کو جو ہے اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں اور خرچ کر دوں، لیکن اس وقت وہ مہلت بھی نہیں ملے گی کیونکہ اپنی زندگی اس نے گزار چکی۔ اس لیے چاہیے کہ جوانی کی اہمیت کو سمجھیں، جوانی کی کیفیت کو سمجھیں،